معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم افتح لنا بالخير واختم لي بخير، عاقبت بالخير، كن خير الورى کے واسطے یا حضرت خواجہ اویس قرنی مدد قرنی، یا پیر عبد الخالق دل دا مالک دم خواجہ محکم الدین سیرانی۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب تبارک و تعالی حق کہنے کی، حق سننے کی اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، پچھلے جمعہ حضور پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کی کرامات کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ آج بھی اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے ان کی دلوں پر جو حکومت ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے یہاں عام طور پر حضور پیران پیر دستگیر کو 11ویں والے پیر کہا جاتا ہے، اور غوث پاک کی ایصال ثواب کی جو محفل ہوتی ہے وہ بھی 11ویں شریف، اسی محفل کو بھی 11ویں شریف کی محفل کہا جاتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آپ کا یوم وصال 11 ربیع الاخر شریف کہا جاتا ہے، اور دوسری نسبت یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب 11 واسطوں سے امام حسن مجتبی سے جا کے ملتا ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ 11 واسطوں سے سلسلہ طریقت کے اندر، یعنی آپ کے پیر پھر آپ کے پیر، اس طریقے سے 11 واسطوں سے سلسلہ طریقت میں آپ کا سلسلہ حضرت مولا کائنات سے جا کے ملتا ہے، تو اس وجہ سے 11ویں والی نسبت۔ اور اس کے حوالے سے مفتی احمد نعیم یارخان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جھال حق میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک 12 ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ یا ہر ماہ کی 12 تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیاز کرتے، میلاد کی محفل سجاتے، حضور کی یاد میں محفل سجاتے۔ ایک دن رسول کریم خواب میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد فرمایا، اے عبد القادر، ہمیں 12ویں سے یاد کرتے ہو، ہم تمہیں 11ویں سے یاد کرائیں گے۔ یہ حضور غوث پاک کی شان، اور فرماتے ہیں چونکہ سرکار کی بارگاہ سے عطا ہوا 11 کی نسبت، 11ویں کی نسبت، تو پوری دنیا کے اندر یہ بات پھیل گئی، اور صدیاں گزر جانے کے بعد آج تک غلامان غوث اعظم ربیع الاخر شریف کی 11 تاریخ اور ہر ماہ کی 11 تاریخ حضور غوث پاک کی نسبت کی وجہ سے ان کو یاد کیا کرتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ان کو یہ عطا ہے 11ویں کی نسبت۔
کہتے ہیں تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، ملی ہے تجھے 11ویں غوث اعظم۔ کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے، محمد کے ہیں جانشین غوث اعظم۔ ہوئے اولیاء ذی شرف اگرچہ لاکھوں، ہوئے اولیاء ذی شرف اگرچہ لاکھوں، مگر سب سے ہے بہترین غوث اعظم، مگر سب سے بہترین ہے غوث اعظم۔ تجھے سب نے جانا تجھے سب نے مانا، تجھے سب نے جانا تجھے سب نے مانا، تیرے سب میں تیری سب میں دھومیں مچی غوث اعظم، تیری سب میں دھومیں مچی غوث اعظم۔ عزیزان محترم، بڑی اونچی شان پیران پیر دستگیر کی ولیوں کے اندر، اور ہر عاشقان غوث اعظم خوب جانتا ہے غوث پاک کا مقام، اور غوث پاک کی عظمت کو دل میں بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں۔ یقیناً اسی غوث پاک کی محبت ہمیں جینے میں بھی سہارا دے گی، اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی سہارا دے گی۔ بہجت الاسرار میں موجود ہے، اور بڑی معتبر کتاب ہے آپ کی سیرت کے حوالے سے، کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہرت ہو گئی، لوگوں میں چرچا بڑھ گیا، تو حضور پیران پیر دستگیر کا امتحان لینے والے اور آپ کے امتحانات کے حوالے سے سوچ رہے تھے کہ چیک کریں حضور غوث پاک کی شان کیا ہے۔ تو کچھ اہل علم جو بغداد والے تھے وہ لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد آپس میں مشورہ کیا حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو امتحان دلوانے کے لیے، کہ آپ کا امتحان لیا جائے اور آپ کو جانچا جائے کہ آپ حقیقت معنوں میں عالم ہے کہ نہیں ہے، حقیقت میں آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے ارادہ کیا اور حضور غوث پاک کی خدمت میں جا کر اپنے اپنے مسئلے پوچھے، انہوں نے ارادہ کیا تاکہ پتہ چلے کہ حضور غوث پاک کا علم کتنا ہے۔ اب وہ لوگ حضور غوث پاک کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ مفرجہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں بھی اسی وقت اسی محفل میں حاضر تھا۔ وہ لوگ آئے اور دل میں اپنا اپنا مشکل سوالات لیے حاضر تھے، اور دل میں ارادہ تھا کہ حضور غوث پاک سے ایسے سوال پوچھیں گے کہ پتہ چل جائے گا کہ کتنا علم ان کے پاس ہے۔ وہ لوگ بیٹھے، اور جیسے ہی آ کر بیٹھنا تھا حضور غوث پاک کی جب نظر پڑی تو حضور غوث پاک نے سر جھکا لیا، اپنا سر جھکایا، اور فرماتے کہ سر جھکانے کے بعد آپ کے سینے پاک سے ایسی روشنی چمکی کہ وہ روشنی گھومتی ہوئی ان سارے عالموں کے پاس سے گزری، اور فرماتے ہیں جیسے ہی روشنی گزرنی تھی، کہتے ہیں کہ وہ لوگ تعجب میں پڑ گئے اور ہوش کھو بیٹھے، اپنے گریبان کو پھاڑ بیٹھے، اپنے سروں کو ننگا کر دیا، یہ کیفیت ان کی بن گئی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان کا حال یہ ہوا کہ پھر وہ حضور غوث پاک کے قدموں میں گر پڑے، اور قدموں میں گرنے کے بعد حضور غوث پاک چونکہ رحمت للعالمین کے شہزادے ہیں، رحم و کرم کے چشمے جہاں سے بہتے ہیں، حضور غوث پاک انہی کے شہزادے، آپ کو بڑا رحم و کرم آیا۔ فرماتے ہیں حضرت شیخ مفرجہ رحمت اللہ علیہ، ایک ایک کو حضور غوث پاک اٹھاتے، سینے سے لگاتے اور کہتے تیرا سوال یہ ہے اور تیرا جواب یہ ہے، اس طریقے سے اپنی بارگاہ سے رخصت کرتے چلے جاتے۔ اور شیخ مفرجہ کہتے ہیں کہ میں نے اس محفل کے بعد ان عالموں سے ملاقات کی، میں نے پوچھا کہ جب جیسے ہی نور آیا تھا اور جیسے ہی حضور غوث پاک کے سینے سے وہ نور چمکا، تم سے ہو کے گزرا اور تمہاری کیفیت میں تبدیلی آئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ نور چمکا ہمارے قریب سے گزرا تو اس گزرنے میں یہ ہوا کہ وہ ہمارے سینوں میں جو علم و جو کتابیں موجود تھی، جو کچھ ہم نے زندگی بھر سیکھا تھا، وہ سارا کا سارا سینے سے نکل گیا، سارا کا سارا سینے سے نکل گیا۔ اور جیسے ہی حضور غوث پاک کے قدموں میں گر پڑے اور غوث پاک نے سینے سے لگایا تو سارا علم حضور غوث پاک نے عطا فرما دیا۔ چھیننا بھی اور لینا بھی، دونوں چیزیں حضور غوث پاک کے کنٹرول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان بابرکت اللہ نے ایسی عطا فرمائی، دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں اور دلوں کے اوپر قبضہ بھی رکھتے ہیں کہ دل میں کیا ڈالنا ہے اور کیا نکالنا ہے۔ یہ قبضہ اور قدرت اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک کو عطا فرمائی۔ گلے بوستان نبی غوث اعظم،
مہے آسمان علی غوث اعظم، تو وہ گل ہے باغ حسین اور حسن کا، تو وہ گل ہے باغ حسین اور حسن کا، کہ بو تیری سب میں بسی غوث اعظم، قدم کیوں نہ لے اولیاء چشم و سر پر، قدم کیوں نہ لے اولیاء چشم و سر پر، کہ ہیں والی ہر ولی غوث اعظم، کہ ہیں ہر والی ولی غوث اعظم۔ یہ اللہ والوں کے سامنے جو عقل مندی انسان دکھانے کے لیے جاتا ہے تو یہ خود اپنا نقصان کرا بیٹھتا ہے۔ کبھی بھی اولیاء اللہ اور کبھی بھی اللہ کے وہ نیک محبوب بندوں کے سامنے ان کا امتحان لینے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ آج لوگ ان کا امتحان لینا شروع کرتے ہیں، جانچنا اور پرکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور غوث پاک کے زمانے کا واقعہ ہے، بغداد شریف میں جامعہ نظامیہ میں آپ پڑھا کرتے تھے، طالب علمی کا زمانہ ہے، اسٹوڈنٹ تھے، پڑھ رہے تھے، اور آپ کے جو ساتھی تھے، ایک تھے ابن سقا اور دوسرے شیخ عبداللہ تمیمی، یہ دو ساتھی تھے آپ کے کلاس میں پڑھنے والے۔ یہ تینوں نے بڑا چرچا سنا کہ ایک غوث نامی ایک ولی آئے ہیں جن کا نام غوث ہے، بڑے مشہور و معروف یہ ولی ہیں، تو ان سے ملاقات کا ارادہ تھا۔ اور یہ تینوں ہستیاں نکلی، شیخ تمیمی، عبداللہ تمیمی اور ابن سقا اور حضور غوث پاک، یہ تینوں نکلے ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے۔ راستے میں جب چل رہے تھے تو ابن سقا کہنے لگا کہ میں ان بزرگ سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ وہ جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ ابھی علم حاصل کیا تھا، اور عموماً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر توجہ نہ دی جائے تو طلبہ جب علم حاصل کرتے ہیں، کچھ جاننا شروع کرتے تو گھمنڈ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے سیکھا، مجھے یہ آتا ہے، مجھے وہ آتا ہے، کبھی سر چڑھ کے بولتا ہے وہ چیز، تو وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابن سقا کے دل میں خیال آیا میں ایسا سوال پوچھوں گا کہ وہ اس مسئلے کا جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ تو شیخ عبداللہ تمیمی بولے کہ میں بھی مشکل سوال پوچھوں گا، دیکھتا ہوں کیا وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں دے پاتے۔ دونوں کی بات میں فرق ہے، ایک کہتے ہیں ایسا مسئلہ پوچھوں گا جواب ہی نہیں دے پائیں گے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ ایسا سوال پوچھوں گا اور دیکھوں گا کہ جواب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اور حضور غوث پاک کی شان نرالی، انہوں نے پوچھا آپ نے کون سا سوال تیار کیا، کون سی ایسی ملاقات کے وقت کون سی ایسی بات پیش کرنے والے ہیں؟ حضور غوث پاک کہتے ہیں آپ نے فرمایا میں کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، میں تو بس اس نیک بندے کی زیارت کروں گا، صرف زیارت کروں گا، برکتیں حاصل کروں گا ان کا چہرہ دیکھ کر، اگر وہ اللہ کے ولی ہیں۔ گئے اور یہ تینوں حضرات ان بزرگ کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ کے ولی ولی ہوا کرتے ہیں، ہر ایک حالات سے اللہ رب العزت انہیں باخبر رکھتا ہے، بڑی شان و قدرت ان کی نگاہ میں بڑی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے، صرف ظاہر کو نہیں باطن کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ یہ تینوں حاضر ہوئے تو ابن سقا کی طرف نظر اٹھائی، بڑے غضب کے اندر تھے، اور فرماتے ہیں ابن سقا ہلاک ہو جا تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھے گا کہ میں اس کا جواب ہی نہیں دے پاؤں گا۔ سن تیرا مسئلہ یہ ہے، تیرا سوال یہ ہے اور تیرا جواب یہ ہے۔ وہ غوث کہتے ہیں تیرا سوال بھی یہ ہے، تیرا جواب بھی یہ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، تیرے اندر کفر کی آگ کو بھڑکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر شیخ عبداللہ تمیمی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تو میرے علم کا امتحان لینے والا ہے اور تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں تیرے سوال کا جواب دے پاتا ہوں کہ نہیں، تو سن تیرا سوال یہ ہے اور تیرا جواب یہ ہے۔ سوال بھی خود بتاتے ہیں، جواب بھی خود بتاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بے ادبی کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تمہارے کانوں کی لو تک پہنچ جائے گی، دنیا تمہارے کانوں کی لو تک پہنچ جائے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ ولیوں کی طاقت اور یہ نظر کہ کہاں تک ان کی نظر رہتی ہے۔ زمانہ کتنا گزرنے والا تھا، طالب علمی کا زمانہ ہے، اور بات کر رہے ہیں موجودہ زمانے سے 30 سال بعد کی۔ فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کانوں کی لو تک دنیا تیرے اندر آئے گی۔ اور پھر حضور غوث پاک کی طرف پیارے انداز میں دیکھا اور کہا عبد القادر آپ نے ادب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا، میں دیکھ رہا ہوں بغداد کی جامع مسجد سے آپ صدا دیں گے قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر، اور سارے اولیاء آپ کے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی گردنوں کو جھکائیں گے۔
یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اور حضور غوث پاک کے زمانے اور حضور غوث پاک کی سیرت اور زندگی اٹھا کے دیکھیں، ایسا ہی ہوا، زمانہ گزرا، بغداد کی جامع مسجد سے صدا بھی آتی ہے، قدمی رقبتی قدمی ہادی رقبتی علی کل ولی جلہ، آپ کا یہ قدم، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی جلہ، سارے ولیوں نے جو زمانے گزر چکے، ان سارے ولیوں نے اپنی اپنی قبروں کے اندر، جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر، جو موجود تھے زمانے میں، انہوں نے موجودی زمانے کے اندر اپنے سروں کو جھکایا، اور جو عالم ارواح میں اور جو باپ کی پشتوں میں اور عالم ارواح میں تھے، ہر ایک نے آدم علیہ السلام کے اس موجودہ زمانے کے ولی سے لے کر قیامت تک کے اولیاء نے ہر ایک نے اپنے اپنی گردنوں کو جھکایا، اور سب نے گردنوں کو جھکا کر حضور غوث پاک کے قدم کو اپنے سروں پر لیا۔ یہ شان ان کو عطا ہوئی، اور زمانے نے دیکھا وہ ابن سقا کہ جس نے بے ادبی کی ایک اللہ کے ولی کی اور اللہ کے محبوب بندوں سے دشمنی مولی، ان کو ناراض کیا۔ زمانے نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک یہودی کی یا غیر مسلم کی لڑکی سے اسے عشق ہوا، شرط یہ رکھی گئی اگر تو غیر مسلم ہو جاتا ہے، دین اسلام چھوڑ دیتا ہے تو تیرا نکاح اس سے کرایا جائے گا، اور اس نے اپنی محبت کی خاطر دین کو ٹھکرایا، اور جو غوث نے کہا تھا وہ ہو کے رہا، اس کے اندر وہ کفر کی آگ بھڑکی اور وہ کافر ہو گیا، اتنا پڑھنے کے بعد بھی کافر ہوا۔ اور پھر اس کے بعد عبداللہ تمیمی کی باری آئی، ایک بادشاہ کے یہاں بڑے اونچے مقام اور عہدے پر فائز ہوئے، وزیر کا عہدہ اور بھی بڑے عہدے پر فائز ہوئے، لیکن زمانہ گزرتے گزرتے مال و دولت اور خزانے اتنے بڑھتے گئے، اس کے حساب و کتاب اور مال و دولت اور دنیاوی کام کاج میں اتنے آگے پہنچے، دین کی کوئی خبر نہ رہی، صرف دنیا ہی دنیا رہی۔ زمانے نے دیکھا کہ دنیا کے اندر پورے ڈوب گئے تھے، کان کی لو تک دنیا آ گئی تھی، تو یہ اولیاء کرام کی نظریں ہوا کرتی ہیں، اور یہ اولیاء کرام کے ادب کرنے کی وجہ سے اللہ وہ مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً یہاں سے سیکھنے کو بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور غوث پاک اور جتنے بھی اولیاء اور جتنے بھی وہ اللہ کے نیک بندے جن کے سینوں میں اللہ کا علم موجود ہے اور اللہ رب العزت کے دین کا علم موجود ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کے نیک محبوب بندے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اب جس کی سمجھ کے اندر دین ہو، جسے قرآن و حدیث کا علم ہو، تو یقیناً وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، جنہیں اللہ نے اس کام پر چنا ہے، تو کبھی بھی اس سے دشمنی مولنی نہیں چاہیے، کبھی بھی ان سے بے ادبی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ اسی بے ادبی کی سبب آج دنیا ہلاک ہو رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنی بے ادبی ہے، آج زمانے میں موجود بے ادبیوں کا جائزہ لیں کہ آج کتنا لوگ ادب کرتے ہیں۔ ایک اللہ کے نیک بندوں کا اگر مزارات پہ جاتے ہیں تو مزارات کا کس طریقے سے نکلنا چاہیے، کس طریقے سے جانا چاہیے، اگر مزار کے اندر کھڑے ہیں تو کس طریقے سے کھڑا رہنا چاہیے۔ وہاں پر بھی لوگ بیٹھ کے فون پہ باتیں کرتے ہیں، مزار کے اندر سامنے بیٹھ کے، یہ حال ہے، یہاں سامنے موجود ہے۔ حالانکہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب آپ مزارات پہ جائیں ایسا سلوک کریں اگر وہ زندگی میں زندہ ہوتے اور آپ ان کے سامنے جاتے تو کیسا سلوک کرتے، ویسا آج سلوک کریں۔ چومنے وغیرہ سے منع فرمایا، آپ دور کھڑے رہیے، کئی ہاتھ دور کھڑے رہیے ادب کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ایسے اعمال نہیں کہ ہم جا کے بوسہ لیں اور اپنے ہاتھوں کو لگائیں، گنہگار ہاتھ ہیں اور ان کو تکلیف پہنچتی ہے ان ساری چیزوں سے، ہمارے وجود گناہوں سے ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہمارے وجود ان کے جس طرح قریب جائیں گے اتنی تکلیف ان کو محسوس ہوگی۔ اس لیے اپنے جسم کو، اپنے وجود کو دور رکھیں، اتنے لائق نہیں ہے ہمارے ہاتھ اور ہمارا یہ بوسہ لینا اتنا لائق نہیں، دور رکھیں، ڈسٹینس بنا کے رکھیں۔ وجہ یہ ہے اگر وہ موجود بھی ہوتے تو اتنے ہی دور ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جاتے ہیں اس زمانے میں، آج سے 10-15 سال پہلے، حضور کے روضے پر، جالی مبارک پر کچھ لوگ ہاتھ لگاتے، چومتے ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کا ادب بھی یہ تھا کہ یہ ہاتھ کہاں اور حضور کی جالی کہاں، اس لائق بھی ہم تو نہیں کہ حضور کی جالی کو بھی ہاتھ لگا سکے۔ یہ اپنا اپنا ایک ادب ہوتا ہے، اور ادب کرنے والوں کو مقام بھی ایسا ملتا ہے، اللہ ایسا نوازتا ہے کہ دنیا رشک کرنا شروع کر جاتی ہے۔ یہ ادب کرنے والوں کا مقام ہے، یہ اللہ نوازتا ہے۔ جب چھینتا ہے تو چھین بھی ایسے رہتا ہے، کہتے ہیں اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی،
جب نواز بھی دیتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، محسوس بھی نہیں ہوتا زمانے کو کہ کیسے محسوس ہوا ہے، اور جب چھینتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کیسے چھن گیا، کیسی مار پڑتی ہے محسوس نہیں ہوتا۔ اتنا کچھ سہ رہے ہوتے ہیں، اتنی کچھ تکلیفیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی احساس نہیں ہوتا کہ میری غلطی کہاں ہے۔ تو یقیناً آپ علم والوں سے اور اللہ کے نیک بندوں سے ادب کا مقام رکھیں اور ان کی قدر کریں، ان کا ادب کریں۔ جتنا ادب کریں گے یقیناً میں نے دیکھا ادب کرنے والوں کو بڑا اونچا مقام ملتا ہے، بڑا اونچا مقام۔ اور لوگوں نے کیا کیا پایا ادب کرنے کی وجہ سے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ اعراف کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ جب فرعون کے دربار سجا اور فرعون نے جب یہ باتیں کر لی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ آپ اگر اتنے معجزے دکھاتے ہیں، اور آپ کے معجزے کی وجہ سے اس نے محسوس کیا کہ لوگ مائل ہوتے ہیں ان کی طرف معجزے کی بنا پر، تو اس نے کیا کہ سارے اپنی حکومت میں اعلان کیا جادوگروں کو جمع کیا جائے، بہت بڑا مقابلہ ہوگا اور بہت ہی بڑا مقابلہ ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھایا جائے۔ سارے جادوگر حاضر ہوئے، تقریباً 70,000 جادوگر جمع ہوئے، 70,000۔ اب آپ جادوگروں کی تعداد دیکھیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ عوام کی تعداد کتنی ہوگی اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے۔ ایک طرف موسیٰ و ہارون اور ایک طرف 70,000 جادوگر، اور مقابلہ شروع ہوا، اور مقابلہ یہ تھا کہ کون جیتتا ہے۔ ان جادوگروں نے کہا، ان میں سے چند سردار تھے، لیڈر تھے چند، انہوں نے کہا فرعون سے اگر ہم جیت گئے تو کیا انعام دیا جائے گا؟ اور یہ دلاسا دینے والے جملے سن کر فرعون خوش ہو گیا کہ جیتنے کی بات تو کر رہے ہیں، انہیں بھی اندازہ تو ہے، اتنی انہیں بھی فیلنگ ہے، انہیں بھی احساس ہے، اور ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا ہے کہ وہ جیت جائیں گے، ان کے منہ میں سے یہ نکلا ہے، بڑا خوش ہو گیا، کہا جیت جائیں گے بڑا انعام دیا جائے گا۔ جیسے اس بات کو سنا، انعام کی بات کو سنا، سارے خوش ہو گئے اور وہ جادوگر میدان میں اترے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک طرف یہ لوگ کھڑے ہیں، اور پھر جب مقابلہ شروع کیا جاتا ہے تو ان کے منہ سے جو چیز نکلی وہ چیز یہ تھی، وہ کہتے ہیں قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ انہوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ کیا آپ ڈالیں گے، یعنی کہ پہلا وار کون کرے گا، کیا آپ کریں گے کہ ہم کریں؟ یہ ادب تھا، یہ پوچھنا یہ بہت بڑا ادب تھا۔ ہماری نظروں میں ہم سمجھے نہیں کہ ادب کیا ہے، سب سے پہلی بڑی بات تو یہ کہ ہم ادب ہی نہیں سمجھے کہ ادب کیا ہے۔ ان کو یہ ادب تھا، یہ جملے بڑے ادب والے تھے، اجازت طلب کی، پہلے آپ کے پہلے ہم۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال القوا، تم پہلے، اور انہوں نے سب سے پہلے اپنی رسیاں، اپنے عصا، لکڑیاں، جو کچھ تھا وہ ڈالا۔ اور قرآن پاک کی تفسیر میں آتا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی ڈالا تو وہ سانپ بن گئے، بلکہ سانپ نہیں بنے تھے، انہوں نے لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا، تو ان کی نظروں پر ایسا جادو ہوا کہ انہیں نظر ہی وہ آ رہا تھا جیسا وہ دکھانا چاہتے تھے، حالانکہ اصل میں وہ لکڑیاں تھیں، اصل میں وہ رسیاں تھیں، لیکن ان کی آنکھوں پر ایسا جادو تھا کہ انہیں سانپ نظر آتے تھے۔ تو 70,000 ان جادوگروں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے وہی آئی اوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک، کہ ہم نے موسیٰ کو وہی فرمائی فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، کہ اپنا عصا ڈال دے تو ان بناوٹی جو ان کی نگاہ ہے، جو نگاہوں کے ذریعے جو بناوٹی جو سانپ نظر آ رہے ہیں ان 70,000 جادوگروں کو، وہ نگل لے گا وہ آپ کا عصا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق ثابت ہوا اور باطل ناکام ہو گیا، اور سارے لوگوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک اژدہا نے سارے کے ساروں کو نگل لیا، اور پھر اللہ کے حکم سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد کھڑا کیا اس عصے کو، تو جو وزن پہلے تھا ویسا ہی وزن ہو گیا، بڑا ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی ہاتھ رکھ کے اٹھایا ویسا کا ویسا وہ عصا ہو گیا۔ کہتے ہیں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، اور قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہنے لگے ساری دنیا کے رب سے ہم ایمان لائے، ساری دنیا کے رب کے اوپر ایمان لائے، اور کہتے ہیں ربی موسیٰ و ہارون، اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے۔ سارے لوگوں کو ایمان کی دولت ملی۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے جادوگروں نے حضرت موسیٰ کا ادب کیا، ادب یہ تھا کہ پہلے پوچھا کہ پہلے کون حملہ کرے گا، پہلے ہماری طرف سے شروعات ہوگی کہ آپ کی طرف سے، یہ پوچھنا اور یہ ادب، اسی ادب کی بنا پر اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔
اسی ادب کی بنا پر ایمان کی دولت، ان کے دل کے اندر جو ہدایت پیدا ہوئی اللہ کی طرف سے اسی ادب کی بنا پر پیدا ہوئی۔ اتنی بڑی چیز ہے ادب، جب کوئی بندہ ادب کرتا ہے تو اللہ یہ غیروں کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کی شان کیا ہے، کتنی سب سے بڑی دولت تو اللہ نے یہ نواز کے رکھی کہ کلمہ پڑھنا نصیب کیا، دل میں یہ اولیاء کی محبت، حضور کی محبت عطا فرمائی۔ اب ادب کے ساتھ اللہ اور اللہ والوں سے ادب کے ساتھ پیش آنا، اللہ کی بارگاہ میں، اولیاء کی بارگاہ میں، علماء، صلحاء، نیک لوگوں کی بارگاہ بڑے ادب سے پیش آئے، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ کامیابی عطا فرمائے گا، بہت کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بڑی اونچی شان ہے، اور جو ادب کرتا ہے یقیناً اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا۔ اور حضور غوث پاک کی یہ شان ہے، دلوں سے جان لیتے ہیں، دلوں کے حالات کو پھیر لیتے ہیں، بڑے ایسے واقعات موجود ہیں۔ تو انہی واقعات کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ بندہ مجبور ہے، خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ بندہ مجبور ہے، کچھ کر نہیں سکتا، جو اللہ کی مرضی ہوتے وہی ہوتا ہے۔ بندہ مجبور ہے، خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، یعنی کہ غوث آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن بندہ مجبور ہے، خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، یعنی کہ آپ دلوں پر قبضہ رکھتے ہیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے لکھا، تو ایک عاشق رسول کے سمجھ میں نہ آیا تو اس نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال لکھا کہ حضور آپ نے یہ حضور غوث پاک کے حوالے سے یہ لکھا کہ آپ دلوں کے حالات کو جانتے بھی ہیں، بدل بھی دیتے ہیں اتنی طاقت کے ساتھ، لیکن حدیث پاک میں تو آتا ہے یا مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والا، دلوں کو بدلنے والا تو اللہ ہے، تو حضور غوث پاک کیسے بدل سکتے ہیں دلوں کو؟ یہ سوال پوچھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے جو دریا بہائے حدیثوں کے اور قرآن کے ذریعے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے جو جوابات عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ہاں حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں وہ یہی ہے کہ حقیقت میں یقیناً اللہ ہی قادر ہے دلوں کو پھیرنے کے لیے، اور اللہ ہی دلوں کو پھیرتا ہے، بلکہ اللہ ہی دلوں کے حالات کو بھی پھیرتا ہے، اور علم کے ذرے ذرے پر اللہ کا قبضہ ہے، اللہ ہی چاہتا ہے تو ہی عطا ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہیں عطا ہوتا۔ لیکن پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حق تو یہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جو عطا ہے وہ محدود نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے اور جو عطا ہے یہ محدود نہیں، اللہ جسے چاہے اسے عطا بھی کر سکتا ہے۔ اور قرآن سے ثابت کیا، کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، کہتے ہیں کہ اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے اسے دے، یعنی کہ سب سے پہلے نبی کا حوالہ دیا کہ انبیاء و مرسلین کو اللہ وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہیں اسے دے، جسے چاہیں اسے روک لے، اور یقیناً اللہ کے رسول کی یہ شان ہے۔ تو یقیناً اللہ کی عطا ہے یہ کہ اگر اللہ چاہے تو کسی کو یہ مقام بھی عطا فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے۔ تو یہ حضور کی شان ہے، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقت اور قدرت عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول ایک راستے پر تشریف لائے۔ اب دیکھیں دوسرا حوالہ اعلیٰ حضرت پیش کر رہے ہیں حدیث پاک کے ذریعے کہ اللہ کے رسول ایک راستے پر کھڑے تھے اور صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا کوئی یہاں سے گزرا؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، دحیہ قلبی یہاں سے گزرے؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ دحیہ قلبی نہیں گزرے، بلکہ جبریل امین گزرے ہیں اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے گزرے ہیں یہاں سے۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی لوگوں کے دلوں پر رعب و دبدبا بھی ڈال سکتے ہیں، یہ طاقت فرشتوں کے پاس ہے۔ یہاں سے یہ ثابت ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فرشتے نیک مخلوق ہے، لیکن اللہ رب العزت نے تو شیطان کو بھی طاقت عطا فرمائی ہے، دلوں پر قبضہ عطا فرمایا۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنات اور انسان کے اندر جو دل میں وسوسے آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ دل میں خیالات پیدا کرنا یہ تو شیطان کے پاس بھی اتنی طاقت ہے۔ جب شیطان مردود کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی تو غوث پاک کی شان کتنی اونچی ہے، تو کیوں غوث پاک نہ ہوں گے؟ اتنے طاقتور کو دلوں کو پھیلا۔ آپ دیکھیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے بڑا ارادہ کیا، اب تو 5 ٹائم کی پڑھنی ہے، تسبیح اٹھائی، اب تو مجھے 10 تسبیحاں پڑھنی ہے درود کی، لیکن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک تسبیح کا بس ہو جاتا ہے۔ پابندی نماز کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں، لیکن پھر ارادہ ہو جاتا ہے 2 دن کے بعد سے شروع کریں گے، جب بس ایک وقت سے اتفاق ہو جاتا ہے کہ بس اب ہو گیا، انشاءاللہ پھر آگے دیکھیں گے۔ یہ وسوسے جو آتے رہتے ہیں، نماز کا ارادہ کیا 100 رکعت پڑھوں گا، لیکن 2 رکعت ہی میں تھک جاتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ اب کل پھر سے پڑھنا شروع کروں گا۔ تو یہ وسوسے کہاں سے آتے ہیں؟
یہ شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، اور اللہ نے انسانوں کو بھی طاقت دی ہے وسوسے ڈالنے کی۔ کچھ لوگ کان میں کچھ باتیں کر دیتے ہیں اور ایسے خیالات دل میں پیدا کر دیتے ہیں، تو یہ ساری طاقتیں اللہ عطا فرماتا ہے، تو یقیناً یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور اللہ نے حضور غوث پاک کو بھی وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ دلوں کو پھیر لیتے ہیں، اور حضور غوث پاک کا فرمان اتنا اونچا فرمان اور اتنا بڑا فرمان، فرماتے ہیں کہ میں جب تک نہ چاہوں تب تک کوئی میرا نام بھی نہیں لے سکتا۔ سب سے بڑا فرمان حضور غوث پاک، اتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اسی غوث کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے، ایسا ہمیں پیر عطا کیا، اللہ اسی پیر کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، تمام آفات و بلیات مصیبت سے حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں کو ہم سب کو اللہ اپنا حفظ و امان حضور غوث پاک کے صدقے میں عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو کچھ غلطی ہوئی رب قدیر اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔